شریعت کے مطابق جانور ذبح کرنے کا مسنون طریقہ۔ بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیدی اور سیاہی مائل رنگ کے سینگوں والے مینڈے کو ذبح کرتے ہم نے دیکھا۔ اپنے دست مبارک سے ان کو ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان پر الفاظ ان کے جاری تھے، بسم اللہ واللہ اکبر، یعنی جو عام طور پہ دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ دعا پڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح فرما رہے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا پاؤں مینڈے کے پہلو میں رکھا ہوا تھا اور زبان پر یہ کلمات جاری تھے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسنون عمل ہے، اس کے مطابق اس کو ذبح کرنا۔ اب رہی بات کہ چھری جو پھیرنی ہے جانور کی گردن پر، اس سے کیا مقصود ہے، تو ذہن نشین فرما لیں وہ بھی۔ جانور کے گلے پہ جب چھری پھیری جائے گی تو اس سے مقصود 4 رگوں کا کاٹنا ہے۔ ایک تو یہ جو سامنے رگ نظر آتی ہے ابھری ہوئی گلے میں، اس کو مری کہا جاتا ہے، یہ کھانے کی نالی ہے اور جو سب کی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بالکل اس کے تھوڑا سا پیچھے ساتھ میں ایک اور نالی ہے جو سانس کی نالی ہے، ٹھیک ہے، اور 2 رگیں اس کے دائیں بائیں ہیں، وہ خون کی نالیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں دل سے خون براہ راست دماغ کی طرف جاتا ہے، جس سے دماغ کو مکمل ان ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے، دکھ تکلیف ان چیزوں کا احساس دماغ کو فوراً ہو جاتا ہے جب بھی جسم میں کوئی تکلیف کوئی چوٹ لگتی ہے۔ تو جب گردن پر چھری چلانے کا حکم دیا، یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، تو فوراً جب دل کی طرف سے جو خون جا رہا تھا اس کی سپلائی فوراً بند ہو گئی جب گردن پر چھری چلی، جس کی وجہ سے جانور کو تکلیف بھی بہت کم ہو جاتی ہے۔ جن ڈاکٹر حضرات نے اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے کہ انسان کے دماغ میں یا جانور کے دماغ میں احساس کتنا ہوتا ہے، اس کے لیے ایسے آلات دماغ میں لگائے اور اس احساس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، نوٹ کرنے کے لیے پھر انہوں نے ساری تحقیقات کی ہیں۔ جانور کے قتل کے جتنے بھی طریقے تھے، جانور کے جسم سے روح کو نکالنے کے لیے بجلی کے جھٹکے سے، اسی طرح دماغ کے اندر گولی کے ذریعے سے، اسی طرح ذبح کرنے والا جو طریقہ بعد میں مسلمانوں والا اسلامی جو طریقہ ہے، جب اس کو اختیار کیا تو انہوں نے اسی کو سلیکٹ کیا کہ یہی صحیح طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے جانور کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب خون کی سپلائی ہو رہی ہے دل سے براہ راست، جو ان 2 رگوں کے ذریعے خون جا رہا ہے دماغ میں، تو جیسے ہی خون کی سپلائی بند ہو گئی تو فوراً اس کے اندر جو دماغ میں احساس تھا اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے تھا، وہ فوراً بند ہو گیا، جس کی وجہ سے جانوروں کو تکلیف بھی بہت کم ہو جائے گی۔ یہ ایک اللہ کی ایک خاص رحمت ہے جانور پر۔ لہٰذا اصل مقصود جانور کو ذبح کرنے سے اس کی گردن پر جب چھری چلائی جاتی ہے صرف 4 رگوں کا کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، کھانے کی نالی، سانس کی نالی، اسی طرح 2 نالیاں جو خون کی آ رہی ہیں، صرف 4 رگوں کا کاٹنا مقصود ہے۔ اب وہ لوگ جو جانور کی گردن کو ان 4 رگیں کاٹنے کے بعد موڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جانور کو تکلیف دی جاتی ہے، اور بلکہ اس کے اندر جو حرام مغز آ رہا ہوتا ہے اس ہڈی کے اندر، تو میرے دوستو اس کو بھی کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، گردن کو موڑتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے اور حرام کے قریب ہے یہ، ٹھیک ہے۔ علماء نے اسے سخت منع کیا ہے، کیوں؟ بلا وجہ جانور کو تکلیف دی جا رہی ہے، جب اس رگ کے کاٹنے کا حکم نہیں ہے تو انسان کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ گویا اس طرح جانور پر ظلم کرنا انسان ظالم کہلائے گا پھر یہ۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو جانور کو ذبح کرتے وقت یہ کام کرتے ہیں وہ اس سے توبہ کریں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور اسی طرح جو جانور کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی گئی، ابھی جانور تڑپ رہا ہے، اس کو خوب تڑپنے دیں، جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے تب اس کے کھال وغیرہ اتارنے کا انتظام شروع کیا جائے۔ لیکن جب جانور تڑپتا ہے اس کو خوب تڑپنے دیں، کیوں؟ اس کے تڑپنے سے اس کے جسم سے جو ناپاک خون ہے اس کے اندر وہ سارا کا سارا نکل جائے گا۔ یہ شریعت کا ایک بہترین ایک طریقہ ہے، لیکن جانور کو اس طرح بالکل
ٹائٹ کر کے باندھ دینا کہ جانور تڑپ بھی نہ سکے، یہ بھی غلط ہے۔ جب جانور کے بدن پر چھری چلا دی گئی گردن پہ تو اس کے بعد اس کو کچھ نارمل حالت میں چھوڑ دیا جائے، تڑپنے دیا جائے، تاکہ اچھی طرح اس کے جسم سے ناپاک خون جو اندر ہے تاکہ وہ سارا کا سارا نکل جائے۔ اور جو یہ رگ جو ہڈی سے ابھری ہوئی ہوتی ہے نا گردن میں، یہ ٹھوڑی کے نیچے اور گلے کے درمیان جو ابھری ہوئی ہڈی سے، اس ہڈی کے اور اس جبڑے کے نیچے وہاں سے ذبح کیا جائے جانور کو، نہ کہ اسے نیچے۔ تو یہ خاص طور پر بتلا دیا گیا کہ جب ذبح کر دیا 4 رگیں کٹ گئیں، اس کے بعد گردن کو موڑا نہ جائے، اس کے اندر حرام مغز جو آ رہا ہے اس کو بھی نہ کاٹا جائے، وہ شدید تکلیف ہے جانور کو جو کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔